الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ اور آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ایک اور زبردست نوجوان عالم دین جن کی اکیڈمک کوالیفیکیشن بھی بڑی زبردست ہے۔ بہت خوبصورت انداز سے آپ گفتگو فرماتے ہیں مختلف لینگویجز میں، اور ایک بڑے خاص حلقے میں آپ کام کر رہے ہیں۔ یقیناً یوتھ پر بھی آپ کی نظر ہے، ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی آپ سمجھتے ہیں اور ان کے مسائل کا شرعی حل بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اور الحمدللہ جہاں فقہی مسائل کا معاملہ ہے تو وہ بھی آپ کا انداز بڑا ہی شاندار ہے۔ یقیناً IDS میں آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، ہم آپ کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، وارم ویلکم کرتے ہیں۔ اور یقیناً جب آپ آج کا پروگرام ان کا سنیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت کی شخصیت اور گفتگو کا فن بھی جانتے ہیں، اور اپنی بات کو سمجھانا بھی جانتے ہیں، اور اپنی بات کو لوگوں کے دلوں میں اتارنا بھی جانتے ہیں۔ مقصود لوگوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے، مقصود دین کی بات سمجھانا ہے، اور یہ اس فن کے ماہر ہیں الحمدللہ۔ میری مراد ہے حضرت علامہ مولانا مفتی سید اویس علی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، پہلی مرتبہ آپ IDS میں تشریف لائے ہیں، کیا کہیے گا حضور؟ بس اللہ پاک کا فضل ہے، کرم ہے کہ دین مدینی خدمت کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور آپ کی اس دعوت پر میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں، اور لوگوں کے مسائل انشاءاللہ ہم یہاں پہ ذکر کریں گے اور استفادہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب، الحمدللہ 100 سے زیادہ ہمارے ایپیسوڈز اس پروگرام کے مکمل ہو چکے ہیں IDS بہار شریعت کے، جس میں مختلف فقہی مسائل ڈسکس ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہمیں بتائیں تو صحیح کہ یار یہ منع ہے، شریعت نے اس بارے میں ہمیں حکم دیا ہے کہ نہیں کرنا، یعنی ممنوع کام یہ بھی بتائے جائیں گے اور جائز کام یہ بھی بتائے جائیں گے، اور شریعت اس بارے میں کس طرح رہنمائی کرتی ہے کہ ممنوع کام کیوں ممنوع ہوتے ہیں، اور جائز کام ان کی اجازت ہوتی ہے تو ان کو کس انداز سے کرنا ہے، ہر جائز کام کرنا ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل جو آپ جاننا چاہتے ہیں، جو آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، مختلف مواقع پر آپ کو ان مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اور آپ سوچتے ہیں کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ دین اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ تو الحمدللہ IDS بہار شریعت آپ کی، ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ تو آئیے یہ ٹاپک کہ جس کا نام ہے ممنوع اور جائز کام، اس پر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب، آغاز میں چاہوں گا کہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ عورت کا شادی کے بعد اپنے والد کے نام کے بجائے اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا، یہ کیسا ہے، یہ اجازت ہے اس کی کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں دیکھیں، یہاں اگر عورت جو ہے اپنے والد کے نام کے بجائے اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتی ہے، اور اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ پرائمریلی یہی ہوتا ہے کہ بس میں اس بات کا اظہار کر سکوں کہ بھائی میری شادی ہو چکی ہے، میرا عقد مسنون ہو چکا ہے، اب میری نسبت ان کے ساتھ طے ہو گئی ہے، تو اگر اس بات کا اظہار ہے اور نسب تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو بالکل لگا سکتی ہے۔ بعض ہمارے احباب جو ہیں وہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں، بڑی شد و مت کے ساتھ نظر آتے ہیں کہ بھائی یہ ناجائز ہے کہ اس نے اپنے نسب کو تبدیل کر لیا، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کا فرمان کہ من انتسب الی غیر ابی، کہ جو شخص اپنے والد کے بجائے کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، تو یہ وعید اس کے اوپر چسپا کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے ہمارے عرف میں یہ چیز اس معنی میں بیان کی جاتی ہے کہ اب یہ جو عورت ہے اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور اب یہ فلاں کی بیوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ شناختی کارڈ جو بنتا ہے اس میں بھی پھر والد کے بجائے شوہر کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو پہچان کے لیے، تعارف کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، اور نیت قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ نسب تبدیل ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ جائز ہے۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، بہت زبردست آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ یقیناً بہت سارے ہمارے احباب تذبذب کا شکار رہتے تھے، اب آپ نے شرعی مسئلہ جان لیا تو یقیناً آپ کی ایک طرف ہو گئے ہوں گے الحمدللہ۔ حضرت یہ لابسٹر، ظاہر بات ہے کہ یہ اس سمندر میں ہوتا ہے اور اس کو سمندری بچھو بھی کہتے ہیں، تو اس کا کھانا کیسا ہے، یہ جائز ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں یعنی فقہ حنفی میں جو سمندری مخلوق ہے اس میں صرف وہی سمندری مخلوق جائز ہے کھانا جس کے اوپر مچھلی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 مردار حلال ہیں۔ فرمایا کہ احلت لنا میتتان،
کہ ہمارے لیے رب تعالیٰ نے 2 مردار حلال کیے ہیں. وہ 2 مردار کون سے؟ الحوت والجرد، یعنی کہ ایک ٹڈی ہے اور ایک مچھلی ہے. لہٰذا اس حدیث کے نتیجے میں ہمارے ہاں یہی حکم شرع بیان کیا جاتا ہے کہ جو بھی مچھلی ہے کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ لابسٹر چونکہ مچھلی نہیں ہے، اسی طرح جو کریبس ہیں یعنی سرطان، کیکڑے وغیرہ ہیں، اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، زبردست. اچھا حضرت، یہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر والدہ کے چند بیٹے ہیں تو ہم نے گھروں میں اس طرح کے مسائل معاملات دیکھے ہیں کہ بچے اس بات پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آج تو آپ کی ذمہ داری تھی، والدہ کو تو یہ کرنا آپ کی ذمہ داری تھی، ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں. وہ کہیں بہت فرما بردار بچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی والدہ کی خدمت میں کروں گا، یہ سعادت مجھے چاہیے. تو اب سوال حضرت یہ ہے کہ اگر والدہ کے چند بیٹے کفیل ہیں تو کس کی کیا ذمہ داری ہے، شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں سب سے پہلے تو ہم ایک حدیث مبارک سماعت کر لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی فرمایا رسول اللہ نے کہ وہ شخص ذلیل ہوا، وہ شخص ذلیل ہوا، وہ شخص ذلیل ہوا. صحابہ نے فرمایا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی کو بڑھاپے پہ پائے، یعنی وہ ان میں سے کسی ایک کو پائے یا دونوں کو پائے، اور فلم یدخل الجنہ، اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو، تو فرمایا وہ شخص ذلیل اور رسوا ہو. اب ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم رکھو، میں نہیں رکھ سکتا، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میری بیوی کے ساتھ ان کی بنتی نہیں، میرے پاس کرائے کا مکان ہے، میرے پاس افورڈ میں نہیں کر سکتا. تو اس طرح کے ہیلے بہانے بعض دفعہ کیے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حافظ طاہر بھائی کہ یہ والدین ہیں، انہی کی برکت سے اللہ پاک جو ہے بندے کو رزق عطا فرما رہا ہوتا ہے. لہٰذا جہاں ہم حکم شرع کی بات بیان کریں گے تو ہمارے سامنے کتب فقہ کے اندر بڑے نظائر واضح طور پر موجود ہیں. عالمگیری کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ اگر کوئی والدہ ایسی ہیں کہ جو خود کسی اپنے بیٹے پر یا بیٹی پر ڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی خود کفیل نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں جتنے بھی ان کے بیٹے ہیں چاہے بیٹیاں ہیں، ان سب پر ایکولی یہ بات جو ہے وہ ان کے اوپر لازم ہے کہ ان کی خدمت کریں، ان کے خرچ اٹھائیں، چاہے وہ رہنے کے اعتبار سے ہوں، وہ چاہے وہ کھانے کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ پہننے کے اعتبار سے ہوں. تو لہٰذا اگر کسی کوئی خاتون ہیں اور ان کی بچے ہیں جو ان کی کفالت میں ہیں، تو ان بچوں پر ایکولی ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے والدہ کے جو اخراجات ہیں وہ کریں. اب وہ آپس میں اس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی 1 مہینہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، 1 مہینہ میں اپنے پاس رکھ لوں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دونوں کی ایکولی ذمہ داری ہے کہ وہ والدہ کی کفالت کریں اور اپنی جنت کمائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. دیکھیں ابھی موقع ہے، ابھی بات یہ سن لی ہے، اس کو کاش سمجھ کر زندگی میں ہی اس پر امپلیمنٹ کر لیں، عمل کر لیں، تو پھر آخرت کا سفر آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. نہیں تو چشم پوشی کی اور اگر ہیلے بہانے کرتے رہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا. یقیناً پھر آپ نے بھی یہ فیز دیکھنا ہے، آپ کے بچے بھی تو بڑے ہوں گے نا، آپ بھی تو بزرگی کی عمر تک پہنچیں گے نا. سب ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا میں بھی پھر آزمائش ہو سکتی ہے، آخرت کا معاملہ تو پھر ظاہر بات ہے کہ بلا مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا ہے. اچھا حضرت، اگلا سوال یہ ہے کہ پائریسی کا معاملہ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رجسٹرڈ کمپنی کے جو آئٹمز ہوتے ہیں اس کی کاپی بنا کر، ابھی فرسٹ کاپی، سیکنڈ کاپی، ریپلیکا، پتہ نہیں کتنے ناموں سے، تو یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شریعت مطہرہ کے جو باہمی لین دین کے معاملات ہیں، تجارتی معاملات ہیں، ان میں کچھ بنیادی اصول اور پرنسپلز بیان کر دیے گئے ہیں. ان میں ایک پرنسپل یہ ہے کہ جب بھی آپ کی ڈیلنگ ہو نا، اس کے اندر دھوکہ نہ ہو، اس کے اندر فراڈ نہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ دوسرے کو ضرر رسانی کی صورت نہ ہو. تو ان اصول کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی ہمیں وہ آیت بینہ نظر آتی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اب آپ اس میں مفسرین کو دیکھ لیں، جملہ مفسرین، چاہے تفسیر قرطبی میں دیکھیں، روح البیان میں دیکھیں، روح المعانی میں دیکھیں، یعنی جملہ مفسرین اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ باطل طریقے سے کھانے سے مراد کیا ہے. فرمایا دھوکہ دے کے کھانا، کسی کو ضرر دے کے کھانا، اسی طرح اس میں جھوٹ بول کے اس کا مال کھانا. یعنی جو طریقے ایتھیکل ویلیوز بھی جو ہماری ہیں، اگر اس سے ہٹ کر اگر کوئی شخص ایک دوسرے کے مال کو لے گا تو یہ شرعاً جائز نہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک کمپنی ہے، بڑی محنت کے ساتھ اپنی پروڈکٹ تیار کر رہی ہے، اس کو رجسٹرڈ کرا رہی ہے اور اس کے مالکانہ حقوق رکھی ہے. اب آپ جو ہے
اس کو اس کی چیپ پروڈکٹ بنا لیتے ہیں، چیپ پرائس میں بنا لیتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ چیز پیش کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیے اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزرے تو ایک شخص جو ہے وہاں پر وہ کچھ غلہ بیچ رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے میں ہاتھ ڈالا اور اس کو اندر سے تر پایا، تو پوچھا، استفسار فرمایا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل پچھلی رات بارش ہوئی تھی، اس بنا پر یہ بھیگ گئے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کے تر حصے کو اوپر کیوں نہیں رکھا، تاکہ جو اس کا خریدار ہے اس کو معلوم ہو جاتا کہ یہ اندر سے تر ہے۔ تو پھر فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے کہ من غشنا فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء نے یہ بات بالکل کیٹیگوریکلی بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ کاپی ہے یا ریپلیکا ہے یا یہ 2 نمبر چیز ہے اور دھوکے کی نیت سے وہ بیچ رہا ہے، تو اس کو یہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک جگہ جو خریدار ہے اس کو معلوم ہے کہ بھائی یہ فرسٹ کاپی ہے یا یہ ریپلیکا ہے یا یہ جو ہے وہ سیکنڈ کاپی ہے، اس کو معلوم ہے، اور اس میں جو بیچنے والا ہے وہ خریدنے والا دونوں کو پتہ ہے کہ بھائی اس کی وہ اسٹینڈرڈ اور کوالٹی نہیں ہے کہ جو ایکچوئل چیز کی ہے، اس کی تو پرائسز بتا رہی ہیں، جی پرائسز اس کی بتا رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر اس کو بیچا جا رہا ہے تو اس کی رخصت اور رعایت موجود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو بس کم سے کم اتنا تو کر لیا جائے نا کہ دھوکے والے معاملے سے بچا جائے، کہ کاپی کو اوریجنل بتا کر بیچنے سے تو ہر لحاظ سے حتی الامکان ہم سب نے بچنا ہے۔ یہ نیت تو آج سارے کر لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اچھا حضرت، یہ عدت کے حوالے سے ایک سوال آیا ہے کہ کیا عورت انتقال کی عدت جس مکان میں کر رہی ہے اس کو تبدیل کر سکتی ہے؟ دیکھیں، انتقال کی عدت جہاں پہ شوہر کا انتقال ہوا اور وہیں پہ وہ عورت عدت کرے، یہ شریعت کی طرف سے ایک لازمی معاملہ ہے، یعنی یہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن جہاں شریعت کے ٹھوس اور مستحکم اور پختہ اس کے احکامات ہیں، وہیں شریعت لوگوں کی سہولت اور رعایت کا بھی احساس کرتی ہے اور ان کے لیے نرمی کا معاملہ بھی کرتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ پاک کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ تو اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے، کوئی ایسی بہن ہے کہ جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ اس مکان میں موجود ہیں جہاں پہ عدت ان کو گزارنی ہے، یعنی شوہر کے مکان میں، لیکن وہاں پہ کوئی شدید خوف ہے، مثال کے طور پر وہاں پر جان کے چلے جانے کا خوف ہے، یا وہاں پہ جو ہے وہ مال کے چوری ہو جانے کا شدید خوف ہے، یا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں عزت اور آبرو کے ضائع ہونے کا خوف ہے، تو ایسی صورت میں جہاں جہاں واقعی خوف ہے، شدید حرج ہے، تو اگر ایسی صورت میں کوئی خاتون اس مکان کو تبدیل کرتی ہیں تو پھر ان کے لیے اجازت ہے، ورنہ چھوٹی موٹی پریشانی کی بنیاد پر اگر تبدیل کریں گی تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ جو کنڈیشنز آپ نے بیان کی ان کو شرعی عذر تصور کیا جائے گا۔ جی شرعی عذر، چھوٹا موٹا کوئی معاملہ ہو تو پھر اس کو جی بالکل نہیں مانا یعنی جائے گا۔ دل گھبرا رہا ہے کہ بھائی میرے والد نہیں ہے، والدہ نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، تو فقط ہلکا پھلکا دل گھبرانے کی بنا پر، حالانکہ بچے ہیں، تمام گھر والے موجود، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن بلا وجہ کی اس طرح کی اگر کوئی خاتون عذر بیان کریں تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ واقعی عذر اگر ہو تو اپنی کنڈیشن بیان کر کے مفتی صاحب سے اس والے میں رہنمائی لے لی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے حضرت، چونکہ جدید مسائل بھی جدید دور میں پیدا ہو رہے ہیں تو اس کی رہنمائی بھی لوگ چاہتے ہیں، تو ایک جدید مسئلہ یہ بھی ہے کہ سافٹ ویئر یا کسی موبائل ایپ کے ذریعے انسانی شکل کو کارٹون کی شکل میں تبدیل کرنا، تو اس کی کیا اجازت ہے؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ جدید دور کے جدید مسائل ہوتے ہیں اور لوگ نئے ٹرینڈز کو فالو کرتے ہوئے کبھی گبلی کے اوپر اپنی تصویر بنا رہے ہیں، کبھی کسی کے اوپر تصویر بنا رہے ہوتے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ حسین صورت میں تمہیں پیدا فرمایا، تو اس کے مطابق جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت انسان کو جو کرامت کا حلہ بنایا، اس میں جو اس کی صورت کی تخلیق کی ہے نا، ایسی صورت کسی کو عطا نہ کی، اپنی پسندیدہ صورت پہ بنایا۔ اب اللہ نے جس پسندیدہ صورت پہ انسان کو بنایا ہے اس کو وہ تبدیل کرے کسی اور صورت کو اختیار کرے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اب اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ لوگ دوسروں کا مذاق اڑانے کے لیے اس طرح کارٹونک پکچرز بنا رہے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی مسلمان کی اگر دل آزاری کی نیت سے تمسخر، یعنی اس کا مذاق اور اس کا فن کرنے کے لیے جو ہے اگر اس طرح کی کوئی تصویر بنائی جا رہی ہے، کارٹون بنایا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنی ہی ایک تصویر کو کارٹونائز کرنا چاہ رہا ہے تو یہ لہو و لعب ایک کام ہے
اور من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی کہ مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے کہ ہر وہ لا یعنی کام کو چھوڑ دیتا ہے. اب مجھے بتائیے نا کہ اگر میں نے اپنی گبلی کے اوپر تصویر بنا دی تو اس سے کیا مجھے فائدہ ملے گا سوائے اس کے کہ چند مجھے لائکس مل جائیں گے, چند کامنٹس مل جائیں گے, لوگ کوئی لافنگ ایموجی بنا دے گا, اس کے علاوہ کیا حاصل کیا ہوا؟ آپ نے اپنے قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع کر دیا. اور اگر بادی نظر میں جائیں تو یہ ڈیٹا بیسکلی ٹرانسفر ہوتا ہے کسی خاص کام کے لیے. ظاہر سی بات ہے آپ اپنا ڈیٹا دے رہے ہیں اور ڈیٹا جو ہے وہ سامنے جو لوگ اس کو حاصل کر رہے ہیں وہ کس کام میں اس کو استعمال کریں, تو بعض دفعہ ہماری عقل کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہوتی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کاموں میں نہ پڑے, اور اگر کوئی بری نیت ہو تو ایسی صورت میں یعنی کسی کا مذاق اڑانے کی نیت ہو تو اس کی پھر اجازت بالکل نہیں ہوگی, بندہ گناہ گار ہوگا. اچھا, ایک صورت حضرت یہ بھی بن رہی ہے کہ جیسے کوئی نعت کا کیریکٹر ہے, اس کا کارٹونک کیریکٹر کریٹ کیا گیا اور اس کو نعت میں انہیں کے استعمال کیا, جیسے کلمہ شریف بچوں کو سکھانے کے لیے, یا کسی عالم یا اسکالر کا وہ کیریکٹر کریٹ کیا گیا اور اس کے ذریعے وہ چونکہ اے آئی میں چل بھی رہا ہوتا ہے تو کوئی مذاق کا بھی عنصر نہیں ہے یا کوئی دوسرا معاملہ بھی نہیں ہے کہ اپنی صورت پسند نہیں ہے اس لیے کارٹونی بنائی ہے, کچھ اور اس طرح کے مقاصد ہیں جو خیر والے ہیں, تو اس صورت میں بھی اجازت ہے لکل امرئ ما نویٰ کہ ہر شخص کے لیے اس کی وہ نیت کرے, نیت خیر ہے تو ثواب بھی ملے گا. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اگر میں اس انداز میں بچوں کو سکھاؤں گا, بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور بچے مجھے اس انداز میں دیکھیں گے تو زیادہ میری طرف اٹریکٹ ہوں گے, تو اس حسن نیت پر اس کو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. تو یہ صورت پھر اس کے جواز کی بنے گی, لیکن جو عمومی طور پر صورتیں بنتی ہیں وہ میں نے عرض کی کہ اس میں پھر بچنا بہتر. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ علامہ صاحب, ماشاءاللہ آپ نے بہت کمال گفتگو فرمائی, مختصر وقت میں آپ نے اتنا کچھ ارشاد فرمایا, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حضرت آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی. ناظرین کرام, تب تک کے لیے اجازت, دیکھتے رہیے آئی ڈی ایس بہار شریعت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.